Civil war in Sudan had been raging for years. Has left over 40,000 people dead, claims of genocide, with million more displaced. Capital of El Fasher. The military that is in the country of El Fasher. According to the UN Sudan coordinator. یہ سوڈان ہے، ایک ملک جو 3 سال سے اپنی ہی 2 فوجوں کے درمیان برباد ہو رہا ہے۔ شہر ویراں ہیں، سڑکوں پر لاشیں ہیں، بچے بھوک سے نڈھال، اور دارفور کا شہر الفاشر اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ دنیا خاموش ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں، آخر یہ سب ہوا کیوں؟ کہاں سے شروع ہوئی یہ آگ جو آج پورے ملک کو نکل چکی ہے؟ کہانی ہمیں واپس لے جاتی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے سوڈان میں، جب برطانیہ نے افریقہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اس نے ایک بڑی سیاسی غلطی کر دی۔ 2 بالکل مختلف خطوں کو ایک ملک میں جوڑ دیا، شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان۔ شمالی سوڈان میں عرب مسلمان اکثریت میں تھے، جبکہ جنوب میں افریقی، عیسائی اور قبائلی لوگ بستے تھے۔ 1956 میں جب آزادی ملی تو یہ 2 دنیائیں ایک جھنڈے کے نیچے آ گئیں، مگر دلوں کے فاصلے ختم نہ ہوئے۔ جلد ہی ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جنوبی حصے کے لوگ اپنی شناخت اور خود مختاری مانگنے لگے۔ یہ لڑائی 2 دہائیوں تک جاری رہی۔ ایک امن معاہدہ ہوا، پھر ٹوٹ گیا، اور آخر کار 2011 میں جنوبی سوڈان الگ ملک بن گیا۔ دنیا نے سوچا اب شاید سکون آ جائے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سوڈان کے اندر ایک نیا زخم بن چکا تھا، دارفور۔ مغربی سوڈان کے علاقے دارفور میں 2003 میں ایک بغاوت شروع ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ مرکزی حکومت صرف شمال کا خیال رکھتی ہے اور وہ برسوں سے نظر انداز ہو رہی ہے۔ اس بغاوت کو دبانے کے لیے حکومت نے ایک نئی نیم فوج تشکیل دی جسے جنجاوید کہا گیا۔ یہ فوج دارفور میں مظالم کی علامت بن گئی۔ بہت جلد یہ فوج سارے ملک میں بدنام ہو گئی۔ انہوں نے دیہات جلائے، عورتوں پر تشدد کیا، اور دنیا نے اسے نسلی قتل عام یعنی جینوسائیڈ قرار دے دیا۔ انہی دنوں ایک نوجوان جنگجو سامنے آیا، محمد حمدان دگالو، جسے لوگ حمیتی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ دارفور کے ایک بدوے قبیلے سے تھا، پہلے ایک عام جنگجو، مگر جلد ہی جنجاوید کی قیادت تک پہنچ گیا۔ اسی دوران ملک پر حکومت کر رہا تھا عمر البشیر، وہ فوجی آمر جس نے 1989 میں اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔ 3 دہائیوں تک اس نے سخت حکمرانی کی، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے مذہب، طاقت اور فوج کا سہارا لیا۔ دارفور کے ظلم اسی کے دور میں ہوئے۔ عالمی عدالت نے اس پر جنگی جرائم کے الزامات لگائے، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ 2013 میں جنوبی سوڈان اور شمالی سوڈان الگ ہونے کے بعد اس نے جنجاوید کو ایک نئی شکل دی اور انہیں ریپڈ سپورٹ فورس کا نام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عام جنگجو حمیتی اس فوج کا سربراہ بن گیا، اور یہی فوج بعد میں سوڈان کے مستقبل کی قاتل بن گئی۔ پھر آیا سال 2019۔ مہنگائی، بھوک اور بدعنوانی نے عوام کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا۔ دارالحکومت خرطوم میں لاکھوں لوگ نعرے لگا رہے تھے، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ آخر فوج نے دباؤ میں آ کر عمر البشیر کو قیادت سے ہٹا دیا۔ عوام کو لگا شاید جمہوریت آ رہی ہے، مگر اقتدار 2 فوجوں کے درمیان بٹ گیا۔ ایک طرف تھی سوڈانی فوج SAF جس کی قیادت کر رہے تھے جنرل عبد الفتاح البرہان، اور دوسری طرف تھی ریپڈ سپورٹ فورس حمیتی کے زیر اثر۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ عبوری حکومت بنائیں گے اور انتخابات کرائیں گے، لیکن اندرونی طور پر دونوں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اکتوبر 2021 میں دونوں فوجوں نے سول حکومت کا تختہ الٹ دیا۔
اقتدار مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ البرہان چاہتا تھا کہ RSF کو سرکاری فوج میں شامل کیا جائے، مگر حمیدی نے انکار کر دیا۔ اس کے لیے اپنی طاقت چھوڑ دینا اپنے انجام پر دستخط کرنے کے برابر تھا۔ 15 اپریل 2023 صبح کے وقت خرطوم میں گولیوں کی آواز گونجی۔ RSF نے فوجی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک خانہ جنگی میں بدل گیا۔ ٹینک، ہیلی کاپٹر، بمباری، شہروں کے درمیان کوئی رابطہ باقی نہ رہا۔ اگلے مہینوں میں لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکلے، کوئی مشرق کی طرف بھاگا، کوئی مصر یا چاڈ کی سرحد کی طرف۔ دارفور دوبارہ چل اٹھا۔ الفاشر، نیالا، الجنائنہ سب تباہ ہو گئے۔ 2025 تک 25 ملین لوگ انسانی امداد کے محتاج بن چکے ہیں، 7 ملین بے گھر ہو چکے ہیں، اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ ملک کا اصل حاکم کون ہے۔ دنیا بیانات دے رہی ہے، اقوام متحدہ قراردادیں پاس کر رہی ہے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ سوڈان کے لوگ اب بھی مر رہے ہیں، بھوک سے، گولی سے یا خاموشی سے۔ یہ کہانی صرف سوڈان کی نہیں، یہ ہر اس ملک کی ہے جہاں طاقت انسانیت سے بڑی بن جاتی ہے، جہاں فوجیں عوام کی حفاظت کے بجائے ان پر حکومت کرنے لگتی ہیں۔ لیکن شاید ابھی بھی امید باقی ہے۔ پناہ گزین کیمپوں میں عورتیں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں، ڈاکٹر زخمیوں کا علاج کر رہے ہیں، اور نوجوان اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہی سوڈان کی اصل طاقت ہے۔ دعا کریں کہ ایک دن یہ جنگ ختم ہو اور سوڈان دوبارہ سانس لے سکے۔